کریدی کتی چورا نال ملی دی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تجھ سے 6000 والی آیت یاد نہیں ہوتی، 17000 تو کہتا ہے وہ تیرا باپ یاد کرے گا. چیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچے چھوڑتے ہیں. گزشتہ ہفتے ایک شخص کا کلپ آیا جس نے کہا کہ ہمیں اماموں کے لکھے ہوئے 4 نسخے مل گئے اور ہم برٹش میوزیم سے اس کی تصدیق کروا رہے ہیں، اور بہت جلد مسلمانوں کو، عوام کو اوریجنل قرآن مل جائے گا. یہ وہ لفظ ہے کہ عام آدمی، ایک ان پڑھ آدمی، اس کے سامنے بھی ان الفاظ کے ساتھ جب بات کی جائے وہ سمجھ جائے گا اور اسے پتہ چلے گا جو یہ استعمال لفظ کر رہا ہے کہ اوریجنل قرآن جلد عوام کو مل جائے گا، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس بولنے والے کا اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے. کیا مطلب کہ اوریجنل قرآن؟ یہ قرآن اوریجنل نہیں ہے. اب جب یہاں سے اس کا رد عمل آیا تو اس کی ایک ویڈیو آئی وضاحتی بیان کے نام سے، جس وضاحت پر بھی کئی گرفت ہیں، جس وضاحت کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے. اور یہ شخص شبیر میثمی، اس کے حالات یہ ہیں کہ یہ یہاں کچھ اور بات کرتا ہے، جب دباؤ آتا ہے تو وہاں کچھ اور بات کرتا ہے. پروف ہے، آپ یہ پہلی ویڈیو اس کی دیکھیں. قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے. یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے. جیسے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی، اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے. لیکن جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی تشیعوں نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا. کہ اس میں عامر لیاقت کے پروگرام میں یہ بیٹھا ہے، اور جناب اس سے پہلے کسی شیعہ عالم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا عقیدہ حضرت علی کا درجہ سارے نبیوں سے بڑا ہے. عامر لیاقت نے کہا توبہ توبہ، ہمارا تو نہیں ہے. اب ادھر سے جب رد عمل آیا یہ پریشان ہوئے، یہ تو ہم بدنام ہوں گے، عقیدہ تو یہی ہے، بدنام ہوں گے. اسی شبیر میثمی کو اگلے پروگرام میں بلایا اور اس سے کہا، تو اس نے کہا نہیں جی اعلی تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، انبیاء سے وہ افضل نہیں ہے، انبیاء کا درجہ حضرت علی سے بڑا ہے. یہ اس کا ایک کلپ ہے. اب آئیے اس کا دوسرا کلپ سنیں. دوسرے کلپ میں وہ کیا کہتا ہے؟ 3 دن کے بعد جمعہ تھا، اپنے باڑے میں جمعہ جب پڑھانے کے لیے آیا، عوام اس کی کھڑی ہو گئی. یہ دونوں کلپ ہمارے پاس ہیں. عوام کھڑی ہو گئی اور عوام اسے کہتی ہے آپ نے اس دن میڈیا پہ یہ کیوں کہا کہ جناب یہ حضرت علی کا درجہ انبیاء سے افضل نہیں، جبکہ بچپن سے ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا گیا ہے علی کا درجہ نبیوں سے افضل ہے. اس نے آگے پھر اپنی عوام کو جواب دیا. کیا؟ دیکھیں بھائی، میڈیا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم نے مذہب کی لاج بھی رکھنی ہوتی ہے، مذہب کی عزت بھی رکھنی ہوتی ہے. عقیدہ تو یہی ہے کہ علی علیہ السلام کا درجہ سارے نبیوں سے زیادہ افضل ہے. ادھر کچھ، باڑے میں کچھ، ادھر کچھ، اپنی عبادت خانے میں کچھ. اس کا یہ حال ہے. وہاں اس کے منہ سے تو نکل گیا ہم اوریجنل قرآن جلد عوام کے سامنے رکھیں گے. اچھا، اپنے پہلے کلپ میں اگر تمہارا یہ مراد نہیں تھی، بات سنیں، تو اس کلپ میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے، پہلے والے میں جس نے کہہ رہا تھا اوریجنل قرآن، کہا کہ جی ہمیں زہرا اکیڈمی کی برکت سے قرآن کے 4 نسخے ملے ہیں اور بہت جلد آپ ایک خوشخبری سنیں گے. اور میں جو اصل میں اب زیادہ وضاحت سے بات نہیں کر سکتا ورنہ اہل سنت اور ہمارے درمیان اختلاف کھڑے ہو جائیں گے. بابا اگر تیری مراد یہی قرآن کی اوریجنل ہونا ہوتا تو اختلاف کس بات پہ ہوتا؟ اختلاف تو اسی بات پہ نا، تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اصل والے ہم لانے والے ہیں، ورنہ یہ جملہ تو نے کیوں کہا
کہ میں زیادہ وضاحت کروں گا تو اہل سنت سے ہمارے اختلاف پھر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی بات کو بھی بہت بڑھا کے کر، قرآن کے بارے میں تو کہے اور اس کو کہے چھوٹی بات، یہ تیری نزدیک چھوٹی ہوگی، ہمارے نزدیک یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اور پھر جب یہاں سے رد عمل آیا تو فوراً کہتا بھائی میرا یہ مقصد تھوڑی تھا، اور پھر قرآن کے فضائل بیان شروع کر دیے۔ بیان تو تم کرتے ہو لیکن تقیہ کی چادر میں۔ اب جناب پھر کہا میرا مقصد یہ تھا، ہمیں پرانا ٹیکسٹ ملا ہے، اس سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، اور وہ بیعلی بالکل اسی جیسا ہے۔ ابھی کہہ رہا تھا ہم تصدیق کروا رہے ہیں برٹش میوزیم سے، اب ایک دم 2 دن کے اندر تصدیق بھی ہو گئی۔ کہ میرا مقصد تھا یہ قرآن موجودہ قرآن کو سپورٹ کر رہا ہے کہ دونوں میچ کر رہے ہیں، اگر دونوں میچ کر رہے ہیں تیرا یہ مقصد تھا تو پھر یہ کہنے کی کیا بات ہے کہ اوریجنل قرآن جلد عوام کو ملے گا، تو یہ اوریجنل تھا تو یہ لفظ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جلد اوریجنل قرآن عوام تک ہم پہنچائیں گے اور عوام کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ اب اس کی وضاحت یوں شروع کر رہا ہے، وہ ملا ہے پرانا نسخہ، ہم اس قرآن کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ہم نے یہ کہا تھا میرا مقصد یہ تھا، تیرا مقصد جو بھی تھا، تو اب جتنی وضاحتیں کر، تیرے منہ سے جو بات نکل گئی وہ تیرے دل کی آواز ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، تمہارے دل میں قرآن کے متعلق کچھ اور ہے، زبان پر تمہارے اوپر زبان پر وہ جملے کچھ اور ہیں۔ اب اس کی وضاحت یوں کر رہا ہے، اگر تو پرانے نسخوں سے اس قرآن کی تصدیق، اول تو بات یہ ہے جس کا اس قرآن پر ایمان ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، اسے کیا ضرورت ہے گلیوں گلیوں میں ڈھونڈنا کہ کوئی ایسی چیز ملے جس سے ہم تصدیق کر لیں کہ یہ قرآن اوریجنل ہے، یہ قرآن یہی والا ہے۔ بابا آپ کو کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ یا آپ گلی گلی گھومو گے، یا پرانے نسخوں کو چھان مارو گے، یا پرانے میوزیم یا پرانے کسی جناب جگہوں سے جا کر قلمی نسخے اٹھا کر یہاں کمپیریزن کی کوشش کرو گے ملانے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس قرآن کو، اس پر اعتراض کس مسلمان نے کیا ہے کہ تجھے اب تکلیف ہو رہی ہے کہ جی بڑے اعتراض جیسے ہو گئے، مسلمان نہیں مان رہے، مسلمان جیسے نعوذ باللہ اس قرآن پہ شک میں آ گئے ہیں، تو بڑا ٹھیکیدار بن کے پرانا نسخہ لا کے کہہ رہا ہے وہ جی میری مراد یہ تھی، یہ دیکھو وہ بھی ایسا اور یہ بھی ایسا ہے۔ اس قرآن کی تصدیق کرانے کی تجھے کسی نسخے سے ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت اسی کو پڑے گی جو اس پر ایمان نہیں لاتا، جس کو آج تک اس قرآن کے اصلی ہونے پہ شک ہے، حقیقی ہونے پہ شک ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، حقیقی مانتے ہیں۔ یہی قرآن تھا جو لوح محفوظ میں تھا، یہی قرآن تھا جو جبریل نبی پہ لایا تھا، یہی قرآن تھا جو نبی نے صحابہ کو دیا تھا، یہی قرآن تھا جو ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں لکھوایا تھا، یہی قرآن تھا جو صحابہ نے ساری دنیا میں پھیلایا تھا۔ تمہیں اب تصدیقوں کی ضرورت؟ پھر بھی میرا سوال ہے، یہ میثمی جو کہہ رہا ہے بھائی ہمارا عقیدہ یہی اصل قرآن ہے، یہی، اگر تو اپنی بات پہ سچا ہے، اگلے کلپ میں تو یہ کہنا کہ غار میں کوئی قرآن نہیں ہے، تو یہ کہنا پھر اگر تو اپنی بات پہ سچا ہے تو تو کہنا کہ غار میں کوئی قرآن نہیں ہے، پھر دیکھ تیری عوام تجھے جوتے کیسے مارے گی، کیونکہ ان کا ذہن تم نے یہی بنایا ہوا ہے۔ تم الٹے لٹک جاؤ، یہ نہیں کہہ سکو گے کہ غار میں کوئی بھی نہیں، اصلی قرآن غار میں نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ اصلی قرآن کہتے ہیں 17,000 آیات کا ہے اور وہ غار میں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ، اپنے کلپ میں تم یہ کہہ سکتے ہو تمہارے جن بزرگوں نے، چاہے وہ فصل الخطاب کا ہو، چاہے وہ تہذیب الاحکام کا ہو، چاہے وہ بزرگ تمہارا بحار الانوار کا ہو، چاہے احتجاج تبریسی کا ہو، چاہے وہ اصول کافی کا ہو، چاہے وہ بزرگ تمہارا انوار نعمانیہ کا ہو، یا فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب کا ہو، یہ ساری کتابیں جن میں واضح لکھا ہے
یہ قرآن نعوذ باللہ اصلی نہیں. اگلے کلپ میں ذرا ان پر فتوی کفر دے اور ان پر لعنت کر کے دکھا, میں مانوں گا کہ تیری وضاحت پھر ذرا سنی جا سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تم اتنا تپڑ رکھتے ہو, اور جی میری مراد یہ تھی, ہم ذرا یہ کر رہے تھے, یہ اس قرآن کو ذرا دکھانا ہے کہ یہی والا اصلی. تجھے تصدیق کرانے کی ضرورت کیا؟ اب بھی شک میں پڑا ہوا تھا. یہ لفظ کیوں کہا کہ ہم جلد اوریجنل قرآن لائیں گے؟ ایک دو روایتیں ہوتی تو بات ہے. یہ فصل الخطاب میں 1 2 4 10 20 50 100 500 600 800 1000 1500 نہیں, پوری 2000 روایتیں صرف اس بات پر لائے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے. 2000 روایتیں. فصل الخطاب, یہ کتاب کا نام لے رہا ہوں. آج کل تو گوگل کا دور ہے, آپ لکھیں گے آئے گی, ڈاؤن لوڈ کر لینا, دیکھ لینا. تم ان کتابوں کے مصنفین پہ لعنت کرو اور فتوی کفر دو کہ جنہوں نے کہا یہ صحیح نہیں. کرو نا, پھر انہیں کیوں بچاتے ہو, انہیں کیوں بزرگ مانتے ہو؟ اور دوسرا, تمہیں یہ کہنا پڑے گا, اگر تم کہتے ہو یہی اصل ہے, تو یہ کہنا پڑے گا برملا کہ غار میں کوئی قرآن نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے نہیں یا نہیں؟ اور کہہ سکیں گے؟ اب اس پر وضاحتیں دینے کی. جی میری مراد یہ تھی, میری لفظ تم نے استعمال کیا ہے, جلد ہم اوریجنل قرآن دیں گے. آپ کو میں ایک موبائل دوں اور موبائل دینے کے بعد کچھ عرصے کہوں یار یہ تو رکھ, لیکن میں ایک جگہ سے وہ ڈھونڈ رہا ہوں, میں جلد تمہیں اچھا والا موبائل دوں گا, تو کیا مطلب یہ پہلا دیا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے؟ اگر میں کہوں ابھی یہ تو رکھ لیکن بعد میں تجھے بہترین والا موبائل دوں گا, بالکل اعلیٰ کوالٹی کا دوں گا, تو مطلب صاف ہے نا کہ یہ اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہے موبائل, یہ اچھا والا نہیں, یہی مراد ہے. تم کیا سمجھتے عوام یہاں گھاس کھاتی ہے؟ عوام یہاں چارہ چرتی ہے؟ تم بات کر کے پھر پھسلنا تمہاری عادت. تپڑ نہیں ہے تو بولا نہ کرو نا. میرا لدیان بھی فاروقی, اور الحمدللہ ہم جو بولتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ کے بھی دکھاتے ہیں. پھر ہماری طرف سے تردیدی بیان نہیں آتے, جی مراد یوں نہیں تو مراد یوں ہے, تو مراد یوں نہیں تو مراد یوں ہے. جو عقیدہ ہے اسے برملا کہتے ہیں. اس لیے یہ معمولی بات نہیں, یہ صرف چیک کیا جا رہا تھا اوریجنل قرآن کے نام سے کہ رد عمل آتا ہے یا نہیں, لیکن انہیں پتہ ہے کہ جناب سامنے صحابہ کے غلام ہیں. تم نے اس قرآن کو ہمیشہ اہمیت نہیں دی, آج تک دل سے تسلیم نہیں کیا, اس لیے تم اپنے بچوں کو اس کا حافظ بھی نہیں بناتے ہو, کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے حفظ کرنے میں ٹائم ہی ضائع کریں گے. اصل تو غار والا آئے گا, پھر وہ والا یاد کرنا پڑ جائے گا, اور پھر یوں ہو جائے گا, اور پھر وہ ہو جائے گا, اور تجھ سے 6000 والی آیت یاد نہیں ہوتی, 17000 تو کہتا ہے وہ تیرا باپ یاد کرے گا. اور ہے بھی اتنا بڑا کہ 120 گز لمبا, کیونکہ 60 گز کا کہتے ہیں, جب کھلے گا تو کتنا بن جائے گا؟ 120 گز. 120 گز. یہ بیچارے کچی آبادی والے جن کا گھر ہی 80 گز کے پلاٹ ہوتا ہے, یہ کھولیں گے کہاں جا کر؟ یہ نیشنل اسٹیڈیم میں جا کے کھولیں گے. اور پھر جب پڑھے گا, یہ بڈھے بابا کیسے پڑھیں گے؟ اس لائن کو پڑھنے کے لیے یہاں سے چلے گا اور وہاں سے آدھی لائن پہ بیٹھ جائے گا, کہتا ہے گھٹنے میرے جواب دے رہے ہیں. اس کے لیے پھر تمہیں 50 موٹر سائیکل بھی ساتھ دینی پڑے گی, جو یہاں سے وہاں تک پڑھتا ہوا جائے, وہاں سے یہاں تک پڑھتا ہوا جائے. غار کا سوراخ اتنا اور قرآن کریم اتنا بڑا. بہرحال تم یہ کہہ رہے ہو تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ غار میں کوئی قرآن نہیں ہے, لیکن یہ دونوں باتیں انشاءاللہ العزیز نہیں کہہ سکتے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہی تو میں تمہیں ٹپس دیا کرتا ہوں. تمہارے سامنے بیٹھ کے ہم مانتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ مانتے ہیں, یہ خود کہہ رہا ہے, یوں منواؤ, وہ غار والا کوئی نہیں ہے, بول. دوسری بات یہ کہ یہ بول کہ جنہوں نے لکھا ہے یہ قرآن اصلی نہیں, وہ مسلمان نہیں تھے, اور ان پہ لعنت کر کے دکھا, اور نام لے کر, ان کتابوں کے بھی نام, ان کے مصنفین کے بھی نام لے کر.
اور تیسری بات ان سے پھر یہ پوچھا کرو، یہ تو بتاؤ یہ جو قرآن ہے ان کے لکھنے والے، اس کو دنیا تک پہنچانے والے، ان کو تم مومن مانتے ہو یا نہیں؟ ان کو مسلمان مانتے ہو یا نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے مانتے ہیں تو پورا مذہب جاتا ہے، کیونکہ لکھوانے والا ابو بکر صدیق، لکھنے والا معاویہ، پھیلانے والے صحابہ کو مانتا ہے، ان کو مومن مانتا ہے۔ ظاہر بات ہے ایسا پھنسے گا ایسا جیسے افغانستان میں آ کے امریکہ پھنس گیا تھا۔ کون کو مومن مانتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں تو کوئی یہ صحیح بات ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی کتاب اور اللہ نے کافروں سے ان کو پھیلایا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی امانت نبی نے اتنے غیر اہل لوگوں کو دے دی۔ یہ اہل تھے صحابہ، اسی لیے اتنی بڑی قرآن کی امانت اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نبی کو فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے نبی امانت ان کے اہل کو دینا، نا اہل کو امانت نہ دینا، یہ اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے۔ اس قرآن کے لکھنے کا اہل معاویہ تھا، اسی لیے اسے کاتب وحی بنایا اور پھر صحابہ کو یہ قرآن دیا، کیونکہ صحابہ اس کے اہل تھے، کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے نبی اللہ حکم دیتے ہیں امانت اہل کو دینا، نہ اہل کو عہدے نہ دینا، نہ اہل کو امانت نہ دینا۔ ہاں بیت اللہ کی چابی کی امانت کا اہل نبی نے حضرت عثمان بن طلحہ کو سمجھا تو چابی عثمان بن طلحہ کو دی، خیبر میں جھنڈے کا اہل حضرت علی کو سمجھا تو اسلام کا جھنڈا علی کو دیا، اپنے مسلح کا اہل ابو بکر کو سمجھا تو مسلح ابو بکر کو دیا۔ قرآن کا اہل صحابہ کو سمجھا تو قرآن۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم پر کامل یقین نصیب فرمائے، اس کا اتباع نصیب فرمائے، اس کا حافظ اور عالم ہمیں ہماری اولادوں کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔